یہ اچھی بات ہے کہ آپ حضرات خاص طور سے نوجوان طبقہ فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ہر سائنسدان کے قدم بقدم وہ کندھے سے کندھا لگا کے نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے میں آگے بڑھتا جا رہا ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ ایکٹیو ہیں، آپ حالات زمانہ سے واقف ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں، آپ غافل یا جاہل بن کے نہیں جی رہے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑا سوچیں، یہ ٹیکنالوجی کا استعمال اور اس طرح کے مختلف ایپس میں آپ کا مصروف رہنا کہیں آپ کو بڑے خیر سے محروم نہ کر دے رہا ہو۔ کیا یہ محرومی نہیں ہے کہ آپ 4 گھنٹے فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر، ٹک ٹاک پر اور مختلف ایپس پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک 2 صفحے قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 2 منٹ ٹائم نہیں ہے۔ 4 گھنٹے آپ فیس بک کے لیے دے سکتے ہیں، 2 صفحات پڑھنے کے لیے، 4 پیج پڑھنے کے لیے، یا کم سے کم روزانہ 1 صفحہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس قرآن مجید کا ورق گرداننے کے لیے کہ میرا رب آج مجھے کیا پوسٹ کر رہا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ فجر ہوتے ہی، صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی، رات کس کس نے مجھے میسیج کیا ہے، کس کس کا پوسٹ میرے ان باکس میں پڑا ہوا ہے، یہ چیک کرنے کی آپ کو فکر ہے۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے ذکر کی، صبح شام کے تسبیحات کی آپ کو فکر نہیں ہے، تو کیا آپ کا اس ٹیکنالوجی میں محو ہو جانا آپ کو بڑے خیر سے محروم نہیں کر رہا ہے؟ نماز کا السلام علیکم ورحمت اللہ ہوتے ہی آپ کا ہاتھ جیب کی طرف جا کر فون نکال کر دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خدا کی طرف سے آپ کو میسیج آیا ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جس طرح سلام کے فوری بعد میسیجز چیک کرنے کی فکر ہے، سلام کے فوری بعد آپ کو تسبیحات فاطمہ کی فکر نہیں ہو رہی ہے، سلام کے فوری بعد آپ کے اذکار مسنونہ کی آپ کو فکر نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کی ٹیکنالوجی آپ کو کس بڑے خیر سے محروم کر رہی ہے۔ رات کے 12 بجے، 2 بجے، 4 بجے تک آپ فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، تو اتنی رات کی تنہائیوں میں آپ کو فیس بک کے ساتھ جڑے رہنے میں کوئی نیند میں خلل محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ رات کی تنہائی میں 4 رکعت تہجد اللہ کے ساتھ تنہائی میں اس کے قدموں میں سجدہ کرنے کو آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے۔ رات کی تنہائیوں کا آپ کا فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کا استعمال آپ کو کن حرام کاموں کی طرف لے جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے محروم کر رہا ہے؟ کیا بڑے خیر سے محرومی نہیں ہے؟ اور ہر آئے ہوئے پردیسی کے پوسٹ کو پڑھنے کی اور اس کا جواب اور اسے رپلائی دینے کی فکر آپ کو ہو رہی ہے، لیکن پڑوس میں کون فاقے سے اور بھوک سے مر رہا ہے، پردیس کا پوسٹ پڑھنے کی فکر ہے، پڑوس کا حال جاننے کی آپ کو فکر نہیں ہے۔ یوٹیوب پر اور فیس بک پر آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے آپ کو وقت مل رہا ہے، لیکن صلہ رحمی کے خاطر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر ان کا حال دریافت کرنے کو آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو کیا بڑے خیر سے محرومی نہیں ہے؟ کتنی باتیں ایسی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نیٹ ورک بند ہو جائے، آپ کا اگر چارج ختم ہو جائے اور آپ کا اگر انٹرنیٹ کا چارج ختم ہو رہا ہو تو کتنا بے چین ہو جاتے ہیں۔ 2 دن سے انٹرنیٹ نہیں ہے، کیسی بے قراری آپ کو ہو رہی ہے۔ 2 دن سے نہیں، 2 مہینوں سے آپ قرآن مجید نہیں اٹھائیں، لیکن کوئی بے چینی نہیں ہے۔ 10 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں فون رہے گا، لیکن 10 دن گزر جائیں گے آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید نہیں دیکھا جائے گا۔ جس قدر آپ کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل بار بار دیکھا جا رہا ہے، جس قدر اس میں گانے، عیاشی، بے حیائی، گندے فلمیں اور گندے ڈرامے لمحہ بلمحہ ہر شخص کا آیا ہوا ویڈیو دیکھنا ضروری سمجھ رہے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ، ہماری زندگی کا حصہ، سانس لیے بغیر جیسے کوئی شخص جی نہیں سکتا، ویسا آج انٹرنیٹ یوز کرے بغیر کوئی شخص جی نہیں سکتا، ایسی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، رشتے ناتوں کا خیال ختم ہو گیا، اجنبیوں کو دوست بنانے کی فکر ہے اور اپنوں سے رشتہ نبھانے کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے پاس بیٹھے ہوئے بچے کو دھکا دیا جا رہا ہے اور فون میں بچے کھیلنے کے ان ویڈیو گیم کو بڑے دل لگی سے دیکھا جا رہا ہے، بڑی خوشی سے اس میں خوشی اور مسرت محسوس کی جا رہی ہے۔ ان آلات کا استعمال کرنے کا ہم نے طریقہ سیکھا، اسے اپنانے کا ہم نے طریقہ جانا، گھر میں داخل ہونے کے بعد
کوئی باپ کوئی بھائی اس وقت تک گھر کا حق ادا نہیں کر سکتا جب گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کا موبائل کسی دیوار الماری پر اٹھا کر رکھ نہ دے اور اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ خالی ہاتھ ہو کر پوری توجہ کے ساتھ انہیں ٹائم نہیں دے گا، اللہ گواہ ہے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا ٹائم تم اپنے فون کو دیتے ہو اس سے آدھا ٹائم اپنے بچوں کو دو، تربیت ہوئے گی۔ جتنا ٹائم فیس بک اور ٹویٹر کے لیے دیتے ہو اتنا اس سے آدھا ٹائم اپنی بیوی بچوں کے خاطر دو، گھر کا ماحول دینی ماحول بن سکتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے استعمال کو جیسے فخر سمجھ رہا ہے، اس نے اس کی معاشرت اور اس کے معاملات، اس کے اخلاق کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ نوجوان محسوس کر رہا ہے کہ میں ترقی پہ جا رہا ہوں۔ گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے پھر بھی احساس تک نہیں ہے۔ اس واسطے نوجوانوں، ہر ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے میں منع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا جائے، اس کا وقت متعین کیا جائے، اس میں دیوانہ پن سے لگ کر اپنی آخرت اور اپنے گھر کے ماحول کو برباد نہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔